وہ یہ مرکز کا آپ کے سامنے عمران خان نے کرکٹ میں چکا مارا ورلڈ کپ میں سمجھ گیا وہ ہیرو بنا، اس کے بعد چکا مارا وزیر اعظم بنا، اس کے بعد چوکا مارا گورنمنٹ چلا گیا۔ تو میں 1965 میں پیدا ہوا تھا خاران میں، میرا گاؤں جو تھا خاران میں سراف ہے، سراف میں پیدا ہوا تھا۔ 8واں جو ہے 9واں میں پہ گیا، 9واں میں جھگڑا ہوا، جھگڑا امتحان کے دوران میں میرا وہاں جھگڑا ہونے کے بعد پھر انہوں نے مجھے اسکول سے نکالا گیا۔ ہمارا زمینداری تھا، چونکہ خاران زمین ہے، ہمارے نوشروانی خاندان کا ایک دور تھا جو اسٹیٹ کا مالک تھا، نواب آب خاران، نواب حبیب اللہ خان نوشروانی۔ 47 سے پہلے وہ بلوچستان جو 4 اسٹیٹ تھے جس میں خاران اسٹیٹ، نواب آب خاران، حبیب اللہ خان نوشروانی۔ بلوچستان 47 سے پہلے تو یہ 4 اسٹیٹ تھے، اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پھر یہ شامل ہو گئے۔ بھٹو صاحب نے وہاں خوزدار میں کنوینشن بلایا تھا، پھر مجھے بھی بلایا گیا، تو وہاں میں نے ایک تقریر کیا جو بھٹو صاحب کو اچھا لگا، تو بھٹو نے اس تقریر میں میرا پہلا ایک گاڑی مجھے دے دیا، گندھارا کمپنی کراچی سے 75,000 سے میں نے نکالا گیا گاڑی کو، بھٹو صاحب نے دیا۔ میں نے لکھ کر دے دیا انڈیپینڈنٹ 85 کہ میں الیکشن آزاد الیکشن لڑوں گا۔ اس کے بعد میں کامیاب ہوا، خاران کے لوگوں کا احسان ہم پر تھا جنہوں نے مجھے کامیاب کروایا، اس تک میں کر رہا ہوں۔ جب کہ اس سے میں نے الیکشن آ رہا ہے پھر بھی ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے خاران کے لوگوں کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے خصوصاً۔ اور قبائلی سسٹم جو ہوتا ہے وہ تعلیم کو نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر تعلیم ہو تو ان کا کلاشکوپ اٹھانے والا اس سرزمین میں پیدا نہیں ہوگا۔ مکران کے لوگوں کے پاس تعلیم ہے تو وہاں ایک مڈل کلاس کا ڈاکٹر مالک ہے، ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے، پنجگور ہے، یہاں اسد صاحب ہے، اسد بلوچ صاحب ہے جس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسد لانگو صاحب ہے، زیاد صاحب اس کے پہلے اس کا بھائی خالد صاحب تھا۔ انہوں نے ایک قد تک اپنے علاقے کو اتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ بالکل وہ 47 کے نقشے سے نکل گیا آگے۔ ماشکیل کو ایک قد تک ہم نے کام کیا، اس کے باوجود کہ جو ہمیں وہ منسٹری جو ہم چاہتے تھے ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ جام کمال سے لوگ MPs ناراض ہو گئے ہیں، ترقی کے حوالے سے یا فنڈز کے حوالے سے یا ان کے کارکردگی کے حوالے سے۔ میرے اندازے ہے کہ کچھ بڑے بڑے لوگ سمجھ گیا تیاری کر رہے ہیں، کوئی نون کی طرف کا سمجھ نون کو دیکھ رہا ہے، کوئی جیم کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہے، کوئی جمعیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور بھٹو کے ساتھ میں 30 سال رہا ہوں، جو میں نے سیاست سیکھا بھٹو سے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کیا بولتا ہے پھر انگریزی اس کو بولتے ہیں گو باسٹرڈ یو نان سن وائی یو دی ہیئر سٹے۔ وفاق میں خود دنگا مشتی ہے وہاں، عمران خان کا، نون کا، GI کیسن جمعیت کا، آزاد پیپلز پارٹی، وہ سارے جو ہے نا لگے ہوئے ہیں دوسرے کا ٹانک کھینچ رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی میں ہمارے جب وزیر اعظم پاکستان جب دورے پر آتا ہے بلوچستان میں یا گوادر میں بھاگتا ہے، سی پیک، یہاں کوئٹہ گورنر ہاؤس میں ٹھہرتا ہے ایک رات، اس کو بلوچستان کے زمینی حقائق کا اندازہ نہیں کہ بلوچستان کے زمینی حقائق کیا ہے۔ اگر ایک کامن میں % ایک انڈا چوری کرے، اس کا مالک جائے کہ میرا انڈا چوری کیا ہے، اس کو 14 سال بیچتا ہے، وہ کہتا ہے ایک انڈا ہے، کہتے ہیں اسی سے تو مرغی پیدا ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے مرغی کا تو ختم کر دیا، مرغی کا بیچ آپ نے ختم کیا نہیں کہ اسے گٹھی ختم، کہتے 14 سال جاؤ۔ تمام اداروں کو جا کر میرے شعیب کے خلاف خاران میں انکوائری کرے، اگر 5 روپے ہم پر ثابت ہو گیا میں اسی وقت میرا سمجھ گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، اپنے جیل میں ڈالیں۔ 5,70,00,000 وابڈا میرا قرضدار ہے۔ میں مفتی کا سمجھ گیا مشرف نے ایک حد تک بڑا ظلم کیا صوبے کے ساتھ، خود بھی چلے گئے۔ اب شہباز شریف آیا، شہباز شریف کی بس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ گیا اس ملک مخلص ہے، ایماندار ہے، قدوس صاحب پر ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ ہمیں بلوچستان عوامی پارٹی خاران کے جو ہم نمائندے ہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ دیکھیں باپ پارٹی ڈیفینڈ کرتا ہے آئی کمان پر، آئی کمان اس وقت قدوس صاحب ہے، جام صاحب ہے، اور جام صاحب جو ہے نا ٹریک سے ہٹ گیا، بلوچستان میں دوبارہ سپر سیڈ کرے گا۔ اگر نہیں تھوڑا سا اس نے اب اپنا ہاتھ کھینچا تو باپ پارٹی کا نام نشان نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد جب بنائے تو پھر اس کے بعد دھڑوں میں 2-3 دھڑوں میں یہ تقسیم ہوا، اس وقت بھی 2-3 دھڑے ہیں۔
اگر قدوس صاحب چاہے تو یہ دڑوں کو ختم کر کے اس کو یکجا کر کے اس کو ایک مضبوط پارٹی کے صورت میں اس کو سمجھ گیا لائے گا سامنے۔ تو مرحوم نے اس کا نام رکھا سفید آتی، وابڈا کا نام رکھا تھا سفید آتی، بھٹو مرحوم نے یہ کہا مہنگائی کو ختم کرنا ہے، اور ان کا کمان بارڈر کا اس وقت بہت بڑا سمجھ گیا فنکشن ہے، ان کو چاہیے حکومت کو کہ یہ جو ہے نا مہربانی کرے بارڈر کو سمجھ گیا ان پر سختی نہ کرے، آپ کو پل آپ کے بلوچستان آپ کے پاکستان کو چلائے گا تیل کے ذریعے سے۔ میں امریکہ بھی گیا ہوں ڈیلیگیشن میں، اور اٹلی میں بھی گیا ہوں، آسٹریلیا میں گیا ہوں، ایران میں گیا ہوں، ٹرکی میں گیا ہوں، اور انڈیا میں 1991 MP تک خود میں نے گیا ہوا ہوں، خود ذاتی طور پر انڈیا کا دورہ کیا، اور بنگلہ دیش میں بھی گیا ہوں، ایران میں بھی گیا ہوں، چند والے کے ٹرکی میں بھی گیا ہوں۔ اور اپنا ملک ہوتا ہے، سب ملکوں میں نے پھرا ہے، یورپین کنٹری، فرانس میں، لندن میں، مسقط میں، دبئی میں، اور گانے مانے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنا 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہوں، صبح سویرے 6 بجے میں سٹارٹ کرتا ہوں کلام پاک کو، 10 بجے تک میں تلاوت سنتا ہوں، اس کے بعد بند کر کے پھر لوگوں کا خدمت کے لیے نکل جاتا ہوں۔ کامن مین آدمی ہے، میڈل کلاس کے آدمی ہے، نہ میں سردار ہوں نہ نواب ہوں کہ مجھے گاڑیوں کی شوق ہے یا مجھے کلر کی شوق ہے، جو اللہ دے گا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ چلتا ہمارا رواج تھا بلوچ قوم کا۔ اونٹوں پر سواری کے بعد ہم نے ایک سائیکل لیا، اس کا جاپان کا، امبر اس کا نام تھا، کمپنی امبر، وہ ہم نے 400 پر لیا، سائیکل پر سفر کرتا تھا۔ پھر ہم نے لیا اس کے بعد ایک موٹر سائیکل، جو پیسہ ہے ایک موٹر سائیکل لیا، موٹر سائیکل بھی جاپان کا تھا، خانہ سے کوئٹہ موٹر سائیکل پر آتا جاتا تھا۔